السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے برادر محترم بہت ہی عزیز دوست، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مزاج ملتا ہے، آج ہمارے یہاں وہ تشریف لائے ہیں اور رات شب گزاری بھی انہی کے ساتھ ہوئی۔ بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور کچھ ہم نے ان کو بتایا، تو لمبی گفتگو ہوئی، لیکن دل چاہا کہ یہ چیزیں ہم آپ سے بھی شیئر کریں۔ آئیے مقدس بھائی، زندگی میں جو یہ فیصلہ لیے ہیں کہ عالم بننا ہے، وہ آپ نے خود سے لیا ہے کہ ماں باپ کے زور پہ لیا؟ آپ جو ابھی سوال کیے کہ زندگی میں جو عالم بننے کا جو فیصلہ لیا، تو پہلے تو ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے، نرسری LKG پڑھے، اس کے بعد پھر مدرسہ میں بھیج دیا گیا پڑھنے کے لیے۔ تو مدرسہ میں کچھ دن پڑھے، اس کے بعد پھر مدرسہ میں پڑھنے کا شوق ہوا کہ پڑھنا چاہیے، حافظ بننا چاہیے، عالم بننا چاہیے۔ تو ناظرہ پڑھے مکتب میں، پھر حفظ مکمل کیا، حافظ بننے کا شوق تھا، اور حافظ بننے کے بعد پھر عالم بننے کی خواہش تھی کہ عالم بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ آئے مدرسہ میں، اور مطلب اپنا ہی شوق تھا جی جی، اور ماں باپ بھی سوچتے تھے کہ عالم بنے۔ شاید آپ کے والد صاحب بھی جی حافظ جی جی، اخلاص کے ساتھ عمل بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مقدس بھائی کہ زندگی میں ہم جس مدرسے میں جاتے ہیں، اس مدرسے میں کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو دلی تعلق ہو جاتی ہے، جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے بھی اسی طرح بننا ہے۔ تو ابھی آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں آپ کو کون ایسے لگتے ہیں جن میں آپ کو یہ خوبی نظر آتی ہو کہ مجھے ان کی طرح بننا ہے، یا ان کے ادا اور ان کا جو پڑھانے کا انداز اور رہنے سہنے کا انداز، ان کا کردار مجھے پسند آتا ہے، مجھے انہی کی طرح بننا ہے؟ پہلے آپ بتا لیجئے، اس کے بعد میں بھی بتاؤں گا کہ مجھے کون پسند۔ جی، یہ سوال بھی آپ ٹھیک پوچھے کہ مطلب کس کے طرح بننا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، تو جہاں پڑھتے ہیں وہاں لگ بھگ سب اساتذہ نیک بھی ہیں، علم میں بھی مہارت کمال بھی ہے، تو سب کے اندر سب طرح کی بات ہے، خوبی ہے، تو سوچتے ہیں کہ سب کے اندر سے تھوڑا تھوڑا سب ملا کے بن جائے کوئی ایک۔ ملی جلی سرکار بنانا چاہتے ہیں جی، مطلب سب کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی خوبی ہے، تو سب سے پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جی اس کی ادا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، جی ان کے طرح مجھے بننا ہے، ان کا یہ جو کمال ہے میرے دل کو چھو گیا، جی، ان کے طرح بننا ہے، ویسا بھی کوئی بتا دیں؟ ویسے بھی ہے استاد، لیکن یہ سب بات کیا کہتے ہیں، ایسے پورا کھل کے بولیں گے تو دوسرے استاد کو تکلیف ہوگی۔ ایک ہوتی ہے نا بتا دیں کہ مطلب اسی کی طرح بننا چاہتا ہے، ان کے طرح کیوں نہیں، تو یہ سب بات دلی بات ہے، اس لیے نہیں بتانا ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا چھوڑیے، تو اکابر میں بتائیے کہ جیسے ہم نے پڑھا مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، ان تمام اسلاف و اکابر کی کچھ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ان کے بارے میں، تو ان میں سے آپ کو کون سے ایسے اکابر ہیں جن کی تاریخ پڑھنے میں بھی اور یوں لگتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام بہت بڑا کام ہے؟ ویسے تو تمام علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ایک دل کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ تو اس میں 3-4 علماء ہیں، جس مولانا قاسم نانوتوی ہوئے ہیں، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ یہ سب نے مطلب جب ملک میں انگریز کا قبضہ تھا تو یہ سب ایک مدرسہ قائم کیے تاکہ جو لوگ گمراہ ہو رہے تھے ان کو دین پر لایا جائے، پھر وہاں سے قوم تیار کی جائے جو دین کی خدمت بھی کرے اور ملک کے لیے بھی لڑے، اور انگریز جو ہندوستان سے اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا تو اس کو انگریز مطلب مسلمان کو دین کی طرف رغبت دلائے۔
تو انہوں نے یہ سب کام بہتر کیے. ہمارے ویسے تو تمام اکابر جو ہیں وہ ماتھے کے تاج ہیں. ان کی ہر ایک ادا ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو ان تمام اکابر میں اور جس نے ایک الگ انداز اپنایا مسلمانوں کو ایمان کے راستے پہ لانے کے لیے، مسلمانوں کو شدی جیسے ناپاک تحریک سے بچانے کے لیے، وہ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. انہوں نے اس زمانے میں کام شروع کیا جس زمانے میں اس کام کو ان کے ساتھیوں نے عزت نہیں دی لیکن وہ اپنے مشن پہ لگے رہے، اپنے کام پہ لگے رہے. اور آج وہ کبھی کہا کرتے تھے لوگوں سے، اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے کہ لوگوں شرماؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب ہم جہاز سے جائیں گے دوسرے ملک اسی تبلیغ کے کام کو لے کر. اور وقت بدلا اور آج ہم جس زمانے میں کھڑے ہیں 2024 میں، اس زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں یہاں سے پاکستان سے اور بقیہ ملک سے، ایک ملک سے اڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے. یہ اس مرد قلندر کا کام ہے جسے دنیا مولانا الیاس کاندھلوی کے نام سے جانتی. دونوں ہاتھ سے سیلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس دور میں انہوں نے ایک نیا کام، اپنا مال اور اپنا وقت لے کے کوئی نکل رہا ہے. انہوں نے یہ کانسیپٹ جو دیا نا، کمال کا کانسیپٹ، جس کی وجہ سے آج بھی دنیا حیران ہے. اور اس کام کو آج بھی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا اثر اتنا ہے کہ آج بھی دنیا میں جو، بلکہ ہندوستان میں جو آبادی ہے ان میں سے 75% جو لوگ مسجد آتے ہیں وہ جماعت کی محنت ہے. جو مسجد کو آباد کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ جماعت کی محنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں اور بلند مقام عطا کرے. لوگ جو کہتے ہیں کہ جماعت والے اصل ہیں، مدرسہ بعد میں ہے، پہلے جماعت والے ہیں. مطلب بہت سارے جن کو جانکاری نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مقدس بھائی، میں تو بڑا نہیں ہوں لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میں نے کچھ پڑھا جو لکھا ہے، اس کی روشنی میں میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جماعت میں ایسے جو بڑے شدت پسند ہیں، جو علماء کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بس 6 نمبر کے دائرے میں بات کیجیے. حالانکہ اس کام کے جو بانی ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء کو کبھی اپنے اصول اور ضابطے کا پابند نہیں بنانا. علماء جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. اور تم خود سے مسئلہ مسائل نہیں بتانا، تم خود سے شریعت کے فتوے لگانا شروع نہ کرنا، بلکہ یہ کام علماء کا ہے، علماء کو رہنے دینا. یہ ان کا کہنا تھا. لیکن اس دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اس جماعت سے بڑی کام دنیا میں ہو ہی نہیں رہی ہے، اور جو اس کام سے لگا ہے وہی اصل دین کا کام کر رہا ہے، وہی اصل مومن ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے علماء کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے. ایک شخص اپنے بچپن کا حصہ قربان کرتا ہے سیکھنے کے لیے. اس زمانے میں مدرسے جاتا ہے جس زمانے میں وہ بچہ اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہے، اس زمانے میں جاتا ہے مدرسے میں حفظ کرتا ہے. حفظ کرنے کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، تو پھر کسی مدرسے میں جا کے عالم کا کورس کرتا ہے، مولانا بننا چاہتا ہے. 9 سال 8 سال 10 سال لگاتا ہے. جوانی اس نے دین کو دے دیا ہے. آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان پہ طنز کیجئے، آپ ان کو یہ کہیے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے تو ساری زندگی لگا دیا. پھر آگے ان کی نیت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کے لیے کام کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے. تو اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ مقدس بھائی، میں نے آپ کو مدرسے میں دیکھا، آپ کی زندگی کو، کہ ہمیشہ نہیں بلکہ لگ بھگ آپ سر پہ بال رکھتے ہی نہیں ہیں، سر سے بال اڑا دیتے. حالانکہ جوانی کے عالم میں بال نہ ہو، اسٹائل نہ ہو تو کیسی جوانی. لیکن اور بھی ہمارے ساتھی تھے جن کو ہم نے دیکھا
کہ بڑے ڈیزائن کے بال رکھتے تھے اور اپنے کاموں میں مشغول، اسٹائل مارنے میں ان کو مزہ آتا تھا، لیکن آپ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بڑے سادہ سے زندگی گزارتے ہیں، ہم کو بدلنا چاہیے، ہم کو بھی بال رکھنا چاہیے، کپڑا وپڑا ذرا اسمارٹ لگنا چاہیے، پہننا چاہیے؟ آپ بڑے سادی زندگی گزارتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہم ساری زندگی گزارے ہیں، لیکن میرا اسی میں مزہ ہے، اور زیادہ ڈھیر ذات میں ہم آج تک کبھی رہے نہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں رہیں گے۔ میرا یہی ارادہ ہے، یہی زندگی میرے پسند بھی ہے۔ اور ہم دوستی بھی یا تعلق بھی کسی سے کرتے ہیں تو اپنے دائرے والے سے کرتے ہیں، اور جو زیادہ ڈھیر ذات یا زیادہ اس میں رہتا ہے اس سے بس ایک تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے کہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا دیکھا دے کہ دل میں میرا بھی ای پیدا ہو جائے ڈھیر ذات رہنے کی۔ اس لیے سادی زندگی ٹھیک ہے، اسی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب بس ایک سوال کا ایک لفظ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ ہم تمام اساتذہ کے ایک خوبی آپ سے پوچھیں گے، تمام میں الگ الگ خوبیاں ہیں، تمام میں اساتذہ کا نام لوں گا اور آپ کو ان کی خوبیاں بتانی۔ چلیے، سب سے پہلے ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ دیکھیے، اس کے متعلق ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سب استاد میں بہت اچھی خوبی ہے، ایک خوبی ہے، اور ہم نے بھی وضاحت کر دی ہے اس کی کہ ہم یہ آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کن میں کیا خوبیاں ہیں یا کن میں کمی ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے صرف کہا کہ سب کے اندر ایک الگ خوبی ہے، اس الگ خوبی کو ہم کو بتانا ہے، سب کے اندر۔ بتائیے۔ سب کے اندر ایک الگ خوبی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم جہاں تک پڑھے ہیں اور لکھے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو جائے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے نا، یہ طالب علم ہو بھی فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اس لیے مطلب ہم بھی آپ کی بات سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، لیکن ہم بتانا بہتر نہیں سمجھ رہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ سب استاد کے اندر ایک خوبی ہے اور بہت اچھے ہیں، لیکن بتانا ہم بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ شاید یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ شاید نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جیسے عبدالرحمن صاحب کے اندر ہے ایک صفت، ان کے اندر جو صفت ہے وہ بڑے نرمی کے ساتھ سارا کام کرا لیتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ سزا کا بھی اعلان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کسی دعوت کا اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹی تو کل انشاءاللہ ان کو مرغا بنا دیا جائے گا، اس طرح سے اعلان ہوتا ہے۔ ان کی یہ جو عادت ہے وہ کمال کی عادت، کمال کی صفت ہے۔ ان کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں مفتی شاہد صاحب۔ مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں، بس کلاس ہے، مسجد ہے اور کمرہ ہے، تو یہ ان کے اندر کمال کی عادت ہے۔ کیا بتائیں؟ مفتی نور الاسلام، ان کے اندر کمال یہ ہے کہ وہ ہنستے ہوئے تمام مسائل کو کھول کے سمجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ جو نہ سمجھنے والا بچہ بھی ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی وہ مسئلہ گھس جاتا ہے اور وہ زندگی بھر نہیں بھولتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ صفت ہے۔ کبھی کبھی وہ ایسے بھی جملہ استعمال کر دیتے ہیں جو ہم لوگ خود شرما جاتے ہیں، لیکن وہ استاد ہیں، بڑے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتائیے۔ مفتی فیض الحق صاحب، مفتی فیض الحق صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میری زبان لڑکھڑا جائے کہ انہوں نے ساری زندگی مسجد اور مدرسے سے لگاؤ رکھا اور ہمیشہ علم کی باتیں، علم پڑھنا، علم سکھانا۔ اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا فیض الحق صاحب کو، مفتی فیض الحق صاحب کو دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ وہ دنیا کے اور کام سے یا اور مشغولیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی ان کا ہنسی مذاق بھی بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ ہنسی مذاق میں
کبھی کبھی اتنا زور سے مار دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ مذاق ہم مجھے نہیں کرنی چاہیے تھے، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے۔ اور اس کے علاوہ مفتی عقیل صاحب، میں نے یا آپ نے بھی جو بھی ان سے کتاب پڑھی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے خلاصہ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد کتاب سمجھاتے ہیں، تو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ یاد ہوگا ہم لوگوں نے علم الصیغہ ان سے پڑھا، تو پہلے انہوں نے واضح کر کے انگلی پہ کر کے کہ واو اور الف، اس انداز سے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جب سمجھا کے چلے جاتے تھے تو پھر دماغ میں بیٹھ جاتا تھا، اور پھر وہ جب نیچے درجات میں پڑھاتے ہیں یا پھر ایسے بھی، ان کی جو کتابیں ہیں ان کو بچے بڑے تاکید سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید کچھ اور ہو سکتی ہے، یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا روب ہے، ان کا اپنا دبدبہ ہے، ان کا اپنا مزاج ہے۔ تو مفتی نوشاد صاحب، ان کی جو شخصیت ہے، انہوں نے بھی منطق میں بڑا کمال پیدا کیا ہے۔ ان سے منطق اگر پوچھیے یا منطق جب یہ پڑھاتے ہیں تو ان کی سلاست، ان کے سمجھانے کا انداز، اور ان بالکل ایک ایک چیز کو نظری اور بدیہی کر کے جو سمجھا دیتے ہیں نا، وہ دماغ میں ٹھک سے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ حسان صاحب، تو مولانا حسان صاحب کے بارے میں تو میں نے کبھی جب میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا، لیکن اس کا پہلا 2 مصرع میں بھول گیا ہوں، لیکن آخری کا 2 مصرع یاد ہے، وہ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جو موبائل و انٹرنیٹ کی دنیا میں دل تلمیذ میں ایک خواب جگا دیتا ہے، حضرت مولانا حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اندر جو صفت ہے، وہ ایسے طلباء کے دل میں علم کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں، علم کا شوق جگا دیتے ہیں۔ جو پڑھائی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے وہ بھی علم سے شوق رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کے علمی شوق کو دیکھ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی حضرت مولانا حسان صاحب کی طرح علم سے ہمیں اللہ دلچسپی عطا فرما دے، علم سے لگاؤ عطا فرما دے۔ اور ان کا جو انداز ہے، آپ نے شاید ہی ان کو کبھی غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بالکل آسانی سے ہو، جیسے انگلش گھنٹے میں وہ بالکل آسانی کے ساتھ جتنا نیچے سے نیچے آ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور طلباء کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ لے، ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اور عربی جملہ یا عربی کمال یا عربی سکھانے میں جو ان کا کردار ہے مدرسے میں، وہ بڑا ایک نمایاں کردار ہے۔ مولانا ناصر صاحب، اعدادیہ سے ہم نے اعدادیہ میں ان سے پڑھا، کیا مقدس بھائی، تو کہ وہ بھی بڑے تحمل مزاج اور بڑے ہی سلجھے ہوئے شخص ہیں، بڑے نرم اور بڑے نیک انسان ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عہدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ بلکہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے۔ اٹھانے کا انداز، اللہ اکبر، اٹھانے کا جو ان کا انداز ہے، بچے جب سوئے ہوتے دوپہر میں تو اکثر وہی جگاتے، تو ان کے جو جگانے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، مولانا اٹھ جائیے مولانا، تو خیر بڑے نرم انداز سے وہ بچوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید ہی کبھی غصے میں آتے ہیں۔ تو ان تمام اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، ان کے بال بچوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اساتذہ کے علم میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، اور بلکہ یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، اس ادارے کو اللہ تا قیامت قائم و دائم رکھے، اس میں بچے پڑھتے رہیں اور اس سے علم کا فیض بڑھتا رہے، لوگ آ کے اس جگہ سے علم سیکھتے رہیں، اور جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی آخرت میں اور بلندی عطا فرمائے۔ تو آج کا پروگرام ہمارا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو، سننے اور دیکھنے والوں کو سلامت رکھے۔